قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کون سا قصہ آپ کو سنانا ہے؟ آپ نے سامری جادوگر کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ نام تو قصے کہانیوں میں ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا کردار بھی اس دنیا میں گزرا ہے جس کا نام سامری ہے اور جس کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ جی ہاں، سامری کا بچڑا۔ یہ کون سا بچڑا تھا اور یہ سامری کون تھا؟ آئیے قرآن کے اس واقعے کو سنیے اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کیجیے، اور اس واقعے سے جو کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے انشاءاللہ اس کے مدنی پھول بھی ہم سب سنیں گے۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لے آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں، اور اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ اور رات کو ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ سامری بنی اسرائیل کا ایک بہت برا شخص جس کا نام سامری تھا، جو طبعی طور پر نہایت گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی۔ مگر خدا کی شان تو دیکھیں کہ فرعون کے گھر پر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا، اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کرائی۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر معتکف تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ زیورات سے بنا ہوا بچڑا بولنے لگ گیا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا عز و جل کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہذا تم اس کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر کو سن کر بنی اسرائیل پھر گمراہ ہو گئے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اسی کو اپنا خدا مان لیا اور اس کے آگے سر بسجود ہو گئے، اس کی عبادت کرنے لگے۔ چنانچہ یہ واقعہ قرآن میں کن الفاظ کے ساتھ موجود ہے، آئیے سنتے ہیں۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ ترجمہ: اور موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بے جان بچڑے کو معبود بنا لیا جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر تورات شریف لے کر بستی میں تشریف لائے، لیکن قوم کو بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا۔ اس پر آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش غضب میں تورات شریف کو زمین پر رکھا
اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا اور انہیں مارنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام معذرت کرنے لگے. ان کی معذرت کیا تھی وہ الفاظ بھی قرآن میں موجود ہیں، آئیے سنتے ہیں. قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعل لي مع القوم الظالمين. ترجمہ: ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ظالموں کے ساتھ نہ ملا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہے نا عجیب واقعہ؟ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا. اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی. پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور اس کو جلا کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہے نا بڑا ہی عجیب واقعہ؟ اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ یہاں ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ علماء کرام اور مبلغین کو ہر وقت امت کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہم اگر اپنے اس کام میں سست پڑتے ہیں تو شیطان اپنا کام کر جاتا ہے، وہ برائیوں کی طرف لوگوں کو لگا دیتا ہے. دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے ہی تو اپنی قوم سے دور گئے تھے، مگر شیطان نے اس قوم کو کتنی بڑی گمراہی میں لگا دیا. یہاں مبلغین کے لیے، علماء کے لیے، دین کا کام کرنے والوں کے لیے زبردست مدنی پھول ہے کہ ہمیں اپنی کوشش ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے. اور دوسرا مدنی پھول یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی خاک، اس کا یہ اثر تھا کہ اس خاک کو جب ایک بے جان بچڑے کے منہ میں ڈالا گیا تو وہ بولنے لگ گیا. تو ذرا غور کیجئے کہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کا یہ عالم ہے. تو بعض اگر خوش عقیدہ مریدین اپنے پیر صاحب یا بزرگان دین کا کچھ فیض حاصل کرتے ہیں، ان کا تبرک حاصل کرتے ہیں، تو یہ شرعاً جائز بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہوا کرتی ہے، کیونکہ اللہ والوں سے جس چیز کو نسبت مل جائے اس کے فیوز و برکات ہمیں معلوم ہو رہے ہیں. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بنی اسرائیل کے عجیب و غریب واقعات ہم تسلسل کے ساتھ سن رہے ہیں. اس قوم پر کیسے کیسے عذاب بھی نازل ہوئے، مگر پھر بھی یہ قوم گمراہی کی طرف چلی جاتی تھی. ہم پر عذاب تو نازل نہیں ہو رہے، لیکن شاید آج بہت ساری پریشانیاں، آج بہت سارے مسائل جو ہمارے سامنے ہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری برائیوں کا ثمرہ تو نہیں، ہماری خطاؤں کا یہ رزلٹ تو نہیں ہے. ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. یقین جانیے جو قوم اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرتی ہے، اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے. اللہ کریم قرآن پاک کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے، فیضان قرآن ہم سب کو نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ایک اور قصہ لے کر حاضر ہوں گے، جس میں انشاءاللہ قرآن پاک سے ایک اور خوبصورت واقعہ ہم سن پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی